بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین آئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی اپنی بیٹی کو بہت سی دعاؤں اور مال و متاع دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ امر الہی سے راستہ بھلا دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ نیز آپ علیہ السلام کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری جائے۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ روشن دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے کجاوے اتارے اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں، آگ کا الاؤ روشن معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ رات کی سردی ہمیں ستائے نہ۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اس آگ کی جانب چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگ کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں وہی ہوں، اللہ جو رب العالمین ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ علیہ السلام رک گئے اور کچھ خوفزدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے لیے اس میں کئی فائدے ہیں۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈر نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ پہلا معجزہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات قادر و قدیر نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دبائیے۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت ہی روشن پایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوسرے معجزے کی عطا ہوئی اور حکم دیا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی، بچپن میں جب فرعون کو آپ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے 2 تشت آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے، ایک ہیروں سے بھرا اور ایک دہکتے کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ علیہ السلام نے ہیروں کے تشت میں ہاتھ ڈالا تو آپ علیہ السلام وہ نبی ہوں گے جو میری سلطنت کو ختم کریں گے،
اور اگر آپ علیہ السلام نے دہکتے کوئلے اٹھائے تو آپ علیہ السلام وہ نہیں، پہلی صورت میں اس نے آپ کو قتل کر دینا تھا۔ آپ علیہ السلام تو ہیروں کے ترس کی جانب ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جلتا سرخ کوئلہ پکڑا کر آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لکنت کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے اوپر والی دعا مانگی اور وہ لکنت ختم ہو گئی۔ دوسری دعا کہ یا اللہ مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کا بھائی ہارون بطور وزیر عطا فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ کی پیدائش بھی فتنہ فرعونیت کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے دن چھوڑ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور وزیر ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا، موسیٰ تم جنہیں معجزات کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا یہ تو جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے، سو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا، جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہ ہی سچا ہوگا اور اس ملک میں اسی کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھمنڈ اور تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور ادھر خود مقابلے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1,00,000 سے زائد دوسرے ملکوں کے مسلم جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا، تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے۔ اگر تم مقابلہ جیت گئے میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نقارہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ وقت مقررہ پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1,00,000 جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں دوڑا رہی تھی تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں، اور دل ہی دل میں دعا گو تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ کو فاتح بنانا، اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے عذر و ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئیں اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق میں گوئیاں کرنے لگے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نکل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر کے منہ کھولا تو وہ مارے خوف کے فرعون کی ریح نکل گئی اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون مارے خوف کے کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان کے فاتح قرار پائے۔ میدان مقابلے میں جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے خدا پر ایمان لائے۔ اس طرح وہ 1,00,000 جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا تو بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، اے جادوگروں، میں جان گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی یہ فن سیکھا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے، میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ کہنے لگا، میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ مگر جادوگروں نے اس کے جواب میں یہ برملایا اعلان کیا، یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس طرح وہ جادوگر جو دن میں ایمان لائے تھے رات کو شہید کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ماں فرعون کی بیوی کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ بچپن میں تقریباً 12 سال تک آپ علیہ السلام کی پرورش کی اور ایک ماں کی طرح آپ علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ مقابلے والے دن وہ محل میں ایک کھڑکی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے محبت تو پہلے ہی بہت تھی اور بلا دلیل موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی تھی، لیکن مقابلے کے دن کی صورتحال دیکھ کر رہا نہ گیا، بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے اقرار بھی کر لیا۔ اس طرح فرعون نے آپ کو بھی قتل کر دیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فرعون نے آپ کو تپتی ریت اور کوئلوں پر لیٹنے کی سزا دی، سر میں کیل بھی ٹھونکے۔ ان اذیتوں میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ میدان مقابلے کی فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کا حلقہ ارادت وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوق در جوق موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلے آ رہے تھے۔ ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جیسے جیسے خبریں ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے آپ علیہ السلام پر اور آپ کے حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی اور فرعون کے ظلم و ستم کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر و استقامت سے کام لو، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بناتا ہے، مگر اپنے بندوں میں سے بناتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام ہے۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فرعون اور ان کے حواریوں سے کہا،
کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں عذاب پہنچے گا۔ وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اتنی نشانیوں کے باوجود عقل کے اندھے رہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا، اور اس نیک شخص کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کا بھی اضافہ کر دیا۔